بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، اور زندگی کے روز اول سے لے کر آخری دن تک تمام کے تمام معاملات کا اللہ نے ہمیں حل بتلایا ہے قرآن مقدس کے ذریعے سے۔ اسی لیے جس کے پاس قرآن موجود ہے اور اہل حق علماء موجود ہیں، اکابر کی تعلیمات محفوظ ہیں، تو اس کو کسی ایرے غیرے کو، کسی بدعتی فساق و فجار کو اپنا پیر اور مرشد نہیں ماننا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب ہم کسی بدعتی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کسی فاسق اور فاجر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی ہے نماز کا اہتمام نہیں کرتا، متشرع نہیں ہے، شریعت کے مطابق اس کی شکل و صورت نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں کہ یہ بھی ایک پیر ہے، یہ بھی ایک بزرگ ہے۔ ایسا پیر اور بزرگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، حجاب ہے، یہ اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھیں، کبھی بھی ایسا شخص اللہ کا قرب دینے والا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے ہمیں فیصلہ سنایا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ رجوع کرو اس شخص کے ساتھ جو اللہ کی طرف رجوع ہو، پیچھے چلو اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، جس کی تار پروردگار عالم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، روضہ رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سے آپ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو رکاوٹ بنتے ہیں بدعتی لوگ اور غلط کار لوگ، یہ کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ان پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، ان کو ہٹاؤ، یہ درمیان میں جو واسطہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بغیر تمہارا نہ کوئی عمل پورا ہو سکتا ہے، نہ کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے، اور ہماری اجازت کے بغیر تم جس قدر بھی سچے ہو جاؤ کسی عمل میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے، ڈائریکٹ مرحمت فرمایا ہے، تو پھر یہ ڈر اور خوف کس چیز کا؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ایک پیر کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ بدعتی آدمی ہے۔ حضرت نے کہا کہ اس کے ساتھ تعلق کو ترک کر دوں، دل میں سوچا، اور پھر ان کو جو سوچ اور خیال آتا ہے وہ بھی ایک یقین کے درجے میں ہوتا ہے کہ کٹ آف ہو جاؤ، چھوڑ دو ان کو۔ تو اس کو جب پتہ چلا بدعتی پیر کو، تو اس نے اپنے ساتھ ایک شراب کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے، کہا کہ یہ پی لو۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، تو اب یہ اس کو پلا دوں تو درجات میں کمی آئے گی۔ حضرت کو محسوس ہوا کہ یہ شراب ہے، انہوں نے فرمایا قطعاً اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہوں۔ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں ایک کمرہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آگے وہ پیران پیر جاہل آدمی جو تھا وہ کھڑا ہوا ہے، اور ایک شراب کا پیالہ اٹھا کے کھڑا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے آگے جانا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پیو گے تو آگے جاؤ گے، ورنہ آگے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں کسی صورت اس کو نہیں پی سکتا، یہ حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ شیطان کے کام ہیں، یہ کام نہیں کروں گا میں۔ دوسرے دن پھر ایسے ہوا، تیسرے دن پھر ایسے ہوا،
تیسرے دن ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اس کمرے سے، فرمایا عبدالحق آ جاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ نہیں آنے دیتا، یہ جاہل آگے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کتے نکل جاؤ۔ اب وہ وہاں سے بھاگ گیا، راستہ مل گیا، حضرت حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ رکاوٹ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جانے دیں گے آپ کو، اور آپ کا درد رکھنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت سے درود پڑھو، قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، اللہ عز و جل آپ کے سارے مسائل حل کریں گے، ورنہ یہ رکاوٹ بن کے ٹھہرے رہیں گے۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صبح کو اٹھ کر وہاں گئے جہاں وہ جاہل بدعتی پیر تھا۔ اس کے جو گھر والے تھے وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ ان کو ملا نہیں۔ حضرت نے پوچھا، کہا کہ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، ہمیں کہیں سے نظر نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا اس کے کمرے سے کسی چیز کو جاتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں ایک کتے کو دیکھا ہے۔ فرمایا وہی کتا وہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے نکل جاؤ، وہ کتا بن کر یہاں سے دفع ہو گیا ہے۔ ایسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آگے، خدائی کے دعوے کرنے والے ہیں الیاذ باللہ، اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو حال بتلاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بچائے ان کے شرور و فتن سے، ماؤں بہنوں کی تصویروں تک ان بدبختوں کو دیتے ہیں، ہمارا کوئی حل نکال دو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہاری عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، جس کے پاس 30 پاروں کا قرآن موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ احادیث اور دعائیں موجود ہوں، وہ غیروں کے سامنے بھکاری بن کر بیٹھے۔ جس کو سمجھتے ہو کہ یہ اللہ والا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرو اور اپنے قرب و جوار میں دیکھو۔ ضروری نہیں ہے کہ 100 کلومیٹر یا 200 400 کلومیٹر یا ہزاروں کلومیٹر دور آپ کسی سے رابطہ قائم کریں، جو موجود ہے آپ اس کو نیک سمجھتے ہیں، اسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، انشاءاللہ العزیز اسی کا فیض آپ کو نصیب ہوگا۔ انہی سے معمولات معلوم کرو، ایسے جہلا کے پیچھے بھاگنے کی، اپنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج ہم آپ کو ایک عمل دے رہے ہیں، 7 دن کا عمل ہے انشاءاللہ العزیز۔ 7 دن کے اندر اندر آپ کے مسائل حل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے پر امید ہے ہم، پروردگار عالم ضرور آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ یہ جو قرآن مقدس کی سب سے پہلی صورت ہے، سورۃ فاتحہ مقدمۃ الکتاب ہے، قرآن مقدس کا مقدمہ ہے، اور ابتدا میں اللہ نے جو 5 اپنے اسماء مبارک ذکر فرمائے ہیں، یہ صرف یہاں نہیں ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے لوح محفوظ میں بھی یہی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے عرش کے اوپر ایک پردہ لٹک رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے یہ 5 اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے مسائل کا حل ہیں۔ اللہ کی صفت ربوبیت، ماں کے پیٹ سے ہماری غذا کو جاری کرتا ہے موت تک، جب تک کہ ہمارا آخری لقمہ ختم نہیں ہو جاتا موت نہیں آتی۔ یہ سارے انتظامات کون کر رہا ہے؟ رب العالمین۔ اسی لیے آغاز کیا ہے قرآن مقدس کا الحمدللہ رب العالمین سے، کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کی ہیں جو ان تمام انسانیت کو، تمام مخلوقات کو، عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب۔ اس میں جتنی مخلوقات آباد ہیں ان سب کو ان کے مطابق، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، ان کو روزی دینے والا، ان کے معاملات حل کرنے والا، ان کی پریشانیاں دور کرنے والا، ان کے دکھ درد رد کرنے والا وہی رب العالمین ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ یعنی ایک نقطے سے لے کر درجہ کمال تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات عالی ہے۔
حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ 5 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے جواب دیتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہاں جناب، بتلائیے آپ کے معاملات اللہ کی مدد و نصرت سے حل ہونے کو تیار ہیں۔ مشکلات اور پریشانیاں، یہ 7 روزہ عمل آپ کی خدمت میں اب پیش کر رہا ہوں، یہ کرو انشاءاللہ ساری مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ آزمودہ عمل ہے۔ حضرت علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ عمل میں نے جس کو بھی دیا ہے کوئی بھی واپس نہیں آیا جس نے مجھے کہا ہو کہ میرا کام نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کے کام آسان کر دیے ہیں۔ کھلی آنکھوں مشاہدہ کرو گے الحمدللہ رب العالمین، پہلے روز اتوار کے دن سے شروع کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو 502 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، اس طرح 502 مرتبہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے آمین 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 کہنا ہے۔ پھر پیر کا دن آئے گا الرحمن الرحیم، آپ نے اس کو 556 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آمین آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ الرحمن الرحیم کو 556 مرتبہ، آمین 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 اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر آئے گا منگل کا دن، منگل کو آپ نے مالک یوم الدین پڑھنا ہے۔ مالک یوم الدین کو 211 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آمین، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو نوافل میں بھی اس کا اہتمام کیا کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کثرت سے پڑھ لیا کریں، اللہ پاک اسی عمل کی برکت سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ سورۃ فاتحہ کو قیام میں جب پڑھتے ہیں نوافل میں، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو متعدد بار پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ کے آپ نفل پوری کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ مکمل کریں، سورت ملائیں۔ دوسری رکعت میں بھی اس طرح کریں۔ پھر جب نماز مکمل ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ پاک اپنی مدد کو شامل حال کر دیں گے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے گی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 836 مرتبہ پڑھیں۔ بروز کون سا ہے؟ بدھ کے دن آپ نے پڑھنا ہے، اور اس تعداد کو مکمل کرنے کے بعد آمین 100 مرتبہ۔ جمعرات کو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 1040 مرتبہ اس کو پڑھو، اور آمین کو 100 مرتبہ۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، اس مبارک آیت کو آپ پڑھیں 1113 مرتبہ، 1113 مرتبہ پڑھ کر آمین 100 مرتبہ پڑھیں، اور ہفتہ کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو 4070 مرتبہ اور 100 مرتبہ آمین۔ پھر آپ اپنی مرادیں مانگیں، اپنی جھولی پھیلا دیں۔ پھر اپنے گناہوں کو یا اپنی تنگ ظرفیوں کو دیکھ کے نہیں، اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر سوال کیجئے۔ جو کچھ مانگنا ہے مانگو، دنیا مانگو، آخرت مانگو، مشکلات کا حل مانگو، مسائل کا دفعیہ مانگو، جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ پاک ضرور عطا فرما دیں گے۔ یہ 7 روز کا عمل ہے۔ حضرت مولانا ارشد حسن ثاقب صاحب مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا اپنا بھی مجرب عمل ہے، اور کئی لوگوں کو ہم نے دیا ہے۔ الحمدللہ زبردست عمل ہے، جتنے لوگوں نے پڑھا ان کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔